بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہجرت کر کے جب قباء پہنچی ہیں تو اس وقت حمل کے دن پورے ہو چکے تھے، درد ذہ میں مبتلا ہوئیں اور اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ ولادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ماں کی گود سے اٹھا کر انہیں رسول اللہ کی گود میں ڈالا گیا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ ولادت کے بعد سب سے پہلے جس کی گود میں آپ کو ڈالا گیا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا، پھر حضور نے کھجور نرم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں رکھی، پھر حضور نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پہ پھیرا، پھر آپ نے دعا دی کہ اللہ اس بچے کو برکتیں عطا فرمائے، اور پھر آپ نے فرمایا میں اس کا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ نام بھی حضور نے رکھا۔ یہ 6 سعادتیں ولادت کے دن آپ کو حاصل ہوئیں کہ سب سے پہلے جس گود میں رکھے گئے وہ گود اللہ کے رسول کی گود ہے، پھر حضور نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ پہلی غذا جو آپ کا جزو بدن بنی ہے وہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ پھر حضور نے کھجور نرم کر کے گھٹی دی، پھر حضور نے ان کے بدن پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پھر دعا دی کہ اللہ اس وجود کو برکتوں والا بنائے، اللہ اس بچے کو برکتیں عطا کرے، اور پھر میرے آقا کریم نے نام رکھا۔ یہ 6 سعادتیں حضرت عبداللہ بن زبیر کو ولادت کے دن حاصل ہوئیں۔ ایک اور انفرادیت جو تاریخ اسلام میں آپ کو حاصل ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار قریبی خونی رشتہ دار خوش ہوتے ہیں۔ امام ذہبی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے فرحن شدیدہ کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت پہ صرف گھر والے ہی خوش نہیں ہوئے، اس دور کے سارے مسلمان خوش ہوئے ہیں، اور صرف خوش نہیں ہوئے، بے پناہ خوش ہوئے ہیں۔ فرحن شدیدہ، بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، سارے مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ سارے مسلمان کیوں خوشی منا رہے تھے؟ اس لیے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ، یہودیوں میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ بعض یہودیوں نے کہا ہم نے جادو کے ذریعے ان کی نسل بند کر دی ہے، مسلمانوں کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ایک نفسیاتی دباؤ انہوں نے مسلمانوں پہ ڈالا کہ جو اسلام قبول کرے گا آگے اس کی نسل نہیں چلے گی۔ ہم نے جادو کے ذریعے نسل بند کر دی ہے، مسلمانوں کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ان یہودی جادوگروں نے افواہ اڑائی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی، مسلمانوں نے اس لیے شدید خوشی منائی کہ اللہ نے حضور کی صداقت کو ظاہر فرمایا ہے۔ برکتیں ہیں تو حضور کے دامن کے ساتھ جڑنے میں ہیں۔ تم حضور کے بن جاؤ، کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور ذرا دل تھام کے سنیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کانوں میں اذان کہی جاتی ہے، یہ انفرادی تکبیریں ہیں جو بچے کے کان میں کہی جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو پورا معاشرہ تو نہیں تکبیریں پڑھتا، لیکن عبداللہ بن زبیر کی ولادت پہ سارے مسلمان تکبیریں پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ
حضرت عبداللہ بن زبیر کے کانوں میں اذان حضرت صدیق اکبر نے پڑھی، نانا نے نواسہ کے کانوں میں اذان پڑھی، اس کے بعد گود میں اٹھایا بیٹے کو، مدینہ منورہ کے گرد چکر لگایا، بالخصوص یہودیوں کے قبیلوں کے سامنے سے گزرے تاکہ انہیں بتائیں تم کہتے تھے جو حضور کا غلام بنے گا ہم نے اس کے لیے نسل بند کر دی ہے، جادو کی ہے، اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھو ابو بکر کو اللہ نے نواسہ عطا فرمایا ہے۔ اور جن راہوں سے حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے جو صحابی بھی دیکھتا پڑتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں مدینہ منورہ میں، یہ کس کی ولادت ہوئی ہے کہ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت پہ ایک انفرادی عمل ہوا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے دفنانے سے پہلے 4 تکبیریں پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے ہیں مکے میں، شہید کرنے والے کلمہ پڑھتے تھے، شامی فوجی تھے، وہ شہید کر کے انہوں نے بھی تکبیریں پڑھی۔ اس وقت مکے میں حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، انہوں نے فرمایا میں آج اس ہستی کی شہادت پہ تکبیریں سن رہا ہوں کہ شہید کرنے والے تکبیریں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کی ولادت پر بھی تکبیریں پڑھی گئی تھیں۔ اور پھر فرمایا جو ان کی ولادت پر تکبیریں پڑھ رہے تھے وہ شان والے تھے، وہ عظمت والے تھے جو ان کی ولادت پر تکبیریں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ انفرادی شان حاصل ہے۔